ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے، تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے، حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے، وہ تو کسی کو معاف کر، وہ تو حضرت کے تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے، تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا ابے ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اتنے بڑے بزرگ بنے، ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی، گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے، ابے کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں، بعض کہتے تھے اب کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں، کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی، کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت، ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر، یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے، کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے، گارڈ نے بہادری کی ہے، وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی، ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا، پورا برس اس کے پیٹ میں، وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکے، ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کا تو ہدف تھا گولیاں ہمارے اوپر سے گئیں، ہم لیٹے ہوئے تھے، ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں، مسجد میں سو رہے تھے، تو جو دہشت گردوں نے کارروائی کی نا ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے تو وہ بھاگ چکے تھے، کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا، خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی، انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے، ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا، حضرت نے فرمایا غنیمت ہے، سمجھ میں آ گیا، ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت فرمایا، حضرت مولانا یوسف دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے، اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے، گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو، آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے، تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے، ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ہم نے ٹریننگ کی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، قوت اختیار کرو، الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے، محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے، اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا ہے. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے، نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا، حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے، کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی، اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں، گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو، ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا، میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی، جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت
ٹھیک رہے گی. جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا. جو پڑھائی الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو.